اللہ اللہ اللہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، آج کا میرا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 20 تک کی تفسیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا اور یہ لوگ راہ جاننے والے نہ تھے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا۔ انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بہرے، گونگے، اندھے ہیں، بس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والے بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے۔ یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی۔ حالت یہ ہے جب کوئی روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب اس سے آگے مزید ہم ان آیات کی تفسیر بیان کریں گے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ آیت نمبر 16، جس کا ترجمہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اس کی تفسیر: ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا یعنی ایمان کی بجائے کفر اختیار کرنا نہایت خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یا یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے۔ یہ آیت ان کفار کے بارے میں نازل بھی ہو سکتی ہے جو جنہیں اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ عطا فرمائی، حق کے دلائل واضح کیے، ہدایت کی راہیں دکھائیں، لیکن انہوں نے عقل سے کام نہ لیا، عقل و انصاف سے کام نہ لینے کی وجہ سے گمراہی اختیار کر لی تو وہ سب نقصان اٹھانے والے تاجر بن گئے۔ انہوں نے نفع ہی نہیں بلکہ اصل سرمایہ بھی تباہ کر لیا۔ اب اس سے اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 17 اور 18 کی
تفسیر ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان کی مثال اس شخص کی طرح دیتا ہے جس نے آگ روشن کی۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے ان کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور لے لیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا۔ انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بہرے، گونگے، اندھے، بس یہ لوگ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی یا اس پر قدرت بخشی، پھر انہوں نے اسے ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا۔ ان کا انجام حسرت و افسوس، حیرت اور خوف ہے۔ اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کیا، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہ ہو گئے، گمراہی اختیار کر لی، اور جب حق کو سننے، ماننے، کہنے اور دیکھنے سے محروم ہو گئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہیں۔ اسی آیت کریمہ میں جو حال بیان کیا گیا ہے اس کی وضاحت حضرت صدر الفاضل مراد آبادی نے خوب کی ہے کہ فرماتے ہیں، جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہوئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق واضح کر دیا، مگر انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی، اور جب حق سننے، ماننے، کہنے اور راہ حق دیکھنے سے محروم ہوئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہیں۔ اب اس سے اگلی آیت کریمہ ہے 19 اور 20، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے، یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی، حالت یہ ہے کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو ان میں چلنے لگے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں کئی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، بارش، اندھیرے، بادل کی کڑک اور بجلی کی روشنی اور ایسے سمے میں سفر کرنے والا شخص، یہ سب مشبہ بہائیں ہیں۔ جب تک ان کے مشابہات یعنی یہ کن چیزوں کی تشبیہیں ہیں کا تعین نہ کر لیا جائے، اس مثال کا حسن نکھر کر سامنے نہیں آتا۔ بارش سے مراد اسلام، اندھیروں اور بادل کی کڑک سے مراد وہ مصائب اور مشکلات ہیں جنہوں نے چاروں طرف سے اسلام کو گھیر لیا تھا، اور بجلی کی روشنی سے مراد وہ فتوحات وغیرہ ہیں جو ان ناسکار، ان مشکل حالات میں اسلام کو حاصل ہوتی رہیں۔ جس طرح بارش مردہ زمینوں کو نئی کر دیتی ہے، نئی زندگی بخشتی ہے، اسی طرح اسلام مردہ دلوں کو نئی زندگی دیتا ہے۔ جیسے بارش برستے وقت گھنگور گھٹائیں چھا جاتی ہیں اور تاریکی پھیل جاتی ہے، بادل کی خوفناک کڑک سے دل دہلنے لگتے ہیں، اس طرح اسلام کا مینہ برستے وقت کھلی عداوتیں اور پوشیدہ سازشوں کا ایک جھرمٹ برپا ہوتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں منافقوں کی ایک اور مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال بیان فرماتا ہے۔ یہ ان منافقوں کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے سے قاصر رہتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح اندھیری رات اور بادل اور بارش کی تاریکیوں میں مسافر اندھا ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے، اس طرح اسلام کے غلبہ اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے تھے، اور جب کوئی مشقت پیش آتی تو کفر کی تاریکیوں میں کھڑے رہ جاتے اور اسلام سے ہٹنے لگتے، اور یہی مقام اپنے اور بیگانے، مخلص اور منافق کی پہچان ہوتا ہے۔ منافقوں کی اس طرح کی حالت سورہ نور کی آیت نمبر 48 اور 49 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اب اس آیت نمبر 20 کے آخر میں اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. علی کل شیء قدیر. شے اس کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ چاہے اور جو مشیت یعنی چاہنے کے تحت آ سکے. ہر ممکن شے، ہر ممکن چیز شے میں داخل ہے، اور ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. اور جو ممکن نہیں بلکہ واجب یا محال ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور قدرت کا تعلق ہی نہیں ہوتا. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات واجب ہیں، اس لیے قدرت کے تحت داخل نہیں. مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنا علم ختم کر کے بھی علم ہو جائے، یا معاذ اللہ جھوٹ بولے. یاد رہے کہ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہ آنا ان کی قدرت میں نقص اور کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ان چیزوں کا نقص ہے کہ ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہو سکے. یہاں تک میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 16 سے 20 کی تفسیر بیان کی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. یہاں پر ہم اس دعا کے ساتھ اختتام کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علم ہم حاصل کرتے ہیں اس علم کو ہمیں دوسروں تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.